رکوع کی دعائیں۔ پہلی دعا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو رکوع میں 3 مرتبہ یوں کہتے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پاک ہے میرے عظمت والے رب اللہ تعالی اپنی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 870 اور معجم طبرانی الکبیر حدیث رقم 890۔ رکوع میں پڑھی جانے والی دوسری دعا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو یہ کلمات کہے، سبحان ربی العظیم، میرے رب اللہ تعالیٰ پاک ہیں جو عظمت والے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 871۔ رکوع میں پڑھی جانے والی تیسری دعا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اے اللہ میری بخشش فرمائیے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4293 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 877۔ رکوع میں پڑھی جانے والی چوتھی دعا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعائیہ کلمات کہتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک نہایت مقدس ہے فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کے رب اللہ تعالی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 487 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 872۔ رکوع میں پڑھی جانے والی 5ویں دعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے، اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اور آپ ہی پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور آپ ہی کا فرما بردار ہوا، خشع لک سمعی وبصری، آپ ہی کے لیے جھک پڑے میرے کان اور میری نگاہیں، ومخی وعظمی، اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں، وعصبی اور میرے پٹھے، ومستقلت به قدمی للہ رب العالمین، اور وہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے عجز گزار ہے جس کے ساتھ میرے قدم قائم ہیں۔ رکوع میں پڑھی جانے والی 6ٹھی دعا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ کلمات کہتے، اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اور آپ ہی پر ایمان لے آیا، ولک اسلمت، اور آپ ہی کا فرمانبردار ہوا، وعلیک توکلت، اور آپ ہی پر میں نے پورا بھروسہ کیا، انت ربی، آپ میرے پالنے والے ہیں، خشع سمعی وبصری، آپ ہی کے لیے جھک گئے میرے کان اور میری آنکھیں، ودمی ولحمی، اور میرا خون اور میرا گوشت، وعظمی وعصبی للہ رب العالمین، اور میری ہڈیاں اور میرے اعصاب اس اللہ کے لیے جھکے جو سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 1052 اور سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 642۔ رکوع میں پڑھی جانے والی 7ویں دعا۔ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، رسول اللہ نے پہلے مسواک کی، پھر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب رحمت کی آیت آتی تو آپ رک کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے، جب عذاب کی آیت آتی تو رک کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، پھر رکوع کیا اور قیام کے برابر رکوع کیا، اور رکوع میں یہ کلمات کہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، اللہ پاک ہے طاقت، بادشاہت،
بڑائی والے اور عظمت والے ہیں۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 873، سنن نسائی حدیث رقم 1050۔